اور پھر جب آلیان سے ملاقات ہوئی تو وہ اس کے تصور سے بالکل برعکس نکلا۔ اس وقت بھی وہ رات گئے سوئمنگ پول میں پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی جب اسے پانی میں کسی خوبرو مرد کا عکس دکھائی دیا جو اس کے عین پیچھے کھڑا تھا۔ وہ چونک گئی، گردن گھما کر پیچھے دیکھنے لگی۔ بلو جینز اور آف وائٹ شرٹ میں ملبوس ایک ہینڈسم سا نوجوان کھڑا دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انم نے فوراً پول سے پاؤں باہر نکالے اور کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے مقابل کھڑا اس کا سرتاپا جائزہ لے رہا تھا اور وہ جیسے خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے ٹراؤزر کے پائچے فولڈ کر کے گھٹنوں تک چڑھا رکھے تھے۔ اس کی برہنہ سفید پنڈلیوں پر پانی کے قطرے پھسل رہے تھے۔ اس نے فٹ سے ٹراؤزر کو کھینچ کر نیچے کیا اور دوپٹے کو کھول کر سینے پر پھیلایا۔ آداب، نوجوان نے ہاتھ اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا۔ وہ حواس باختہ سی پول کے کنارے پڑے ہوئے اپنے سلیپر پہننے لگی اور تیزی سے چلتی ہوئی کرسیوں کی جانب بڑھی جہاں میز پر اس کی کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ وہ اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ آپ یقیناً انم ہیں۔ ماما نے مجھ سے آپ کا غائبانہ تعارف تو کروا دیا تھا مگر بالمشافہ ملاقات کا شرف آج حاصل ہوا ہے۔ وہ اصل میں رات کو کافی لیٹ آیا تھا اور جب لیٹ سویا تو صبح لیٹ اٹھا۔ آپ کالج جا چکی تھیں اور جب آپ کالج سے واپس آئیں تو میں گھر میں موجود نہیں تھا اور جب میں گھر میں آیا تو آپ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ خدا خدا کر کے اب کہیں جا کر آپ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ وہ نان سٹاپ بولتے ہوئے رکا، ایک گہری سانس لی اور پھر سے گویا ہوا۔ ویسے مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ مسکرایا۔ مگر مجھے آپ سے مل کر کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی، اس نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ ہیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ سے ملنے والے کسی بھی ملاقاتی نے آج تک میرے لیے یہ فکرہ ادا نہیں کیا اور میرے سامنے تو ہرگز نہیں۔ اس نے مصنوعی حیرانی کا اظہار کیا۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے خاموشی سے آگے بڑھی۔ اس نوجوان کی باتوں سے یہ تصدیق تو ہو چکی تھی کہ یہی آلیان صاحب ہیں۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ اٹھ کر چل دیں۔ پلیز بیٹھے نا، میں آپ کو کھا تھوڑی جاؤں گا۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے احتجاج کر رہا تھا۔ جی نہیں، کافی رات ہو گئی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی اندر کی جانب چلی گئی۔ وہ وہیں رک گیا۔ اسے اپنی پشت پر اس وقت تک اس کی پرحدت نگاہوں کی چبھن محسوس ہوتی رہی جب تک وہ اس بھاری بھرکم منقش چوبی دروازے سے اندر داخل نہ ہو گئی۔ کمرے میں جا کر اس نے کتابیں بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھیں اور خود بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تو یہ تھا آلیان، جس کی نگاہوں میں سوائے ہوس کے اور کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ آلیان سے اس کی پہلی ملاقات کا تاثر کچھ اچھا نہیں پڑا تھا اس پر۔ اس نے سوچوں کو جھٹکا اور آنکھیں موند لیں۔ اگلی صبح کچن میں کام کر رہی تھی جب وہ پھر سے آن دھمکا۔ ناشتہ بنا دیں اگر آپ کی طبع نازک کو ناگوار نہ گزرے تو۔ وہ اس وقت اپنا ناشتہ بنا رہی تھی۔ کیا کھانا پسند کریں گے آپ؟ اس نے سپاٹ سے لہجے میں پوچھا۔ کیا کیا چیز آپ کے پاس موجود ہے؟ اس کا انداز ذو معنی سا تھا۔ انم نے سلگ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ چہرے پر خبیثانہ مسکراہٹ سجائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پراٹھے کے ساتھ رات کا بچا سالن اور بریڈ کے ساتھ فرائی انڈا۔ آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ جو بھی آپ پیار سے کھلا دیں میں وہی کھا لوں گا، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے سنا نہیں، دوبارہ سے ارشاد فرمائیں۔ انم نے بپھر کر پوچھا تو وہ بوکھلا گیا۔ میں نے کہا ہے کہ بریڈ کے 3 سلائسز کے ساتھ 2 انڈے فرائی کر دیں۔ انم نے اس کا ناشتہ تیار کر کے اسے اس کے آگے پٹکنے والے انداز میں رکھا اور اپنا ناشتہ اٹھائے باہر لاؤنج میں آ گئی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کر سکتی تھی۔ کمینہ کہیں کا، وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی اور جب خالی برتن کچن میں جا کر رکھے تو وہ ابھی تک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا سست روی سے نوالے لے رہا تھا۔ کھانے سے زیادہ اس کا دھیان اپنے سیل فون کی طرف تھا۔ اگر تم چاہو کالج ڈراپ کر سکتا ہوں، میں بھی کالج جا رہا ہوں اور تمہارا کالج میرے راستے میں ہی پڑتا ہے۔ وہ کچن سے باہر نکل رہی تھی جب اس نے یہ پیشکش کی۔ نو تھینکس، میں بآسانی یہ فاصلہ طے کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے پیدل چلنے کی عادت ہے، انم نے جواب دیا اور کچن سے باہر آ گئی۔ آلیان کا رویہ دن بدن انم کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی خاموشی کو اس کی بزدلی سمجھ رہا تھا جبکہ وہ اپنی محسنہ آنٹی سعدیہ کی وجہ سے خاموش تھی۔ وہ اس کی شکایت لگا کر ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ انم کی حتی المقدور یہی کوشش ہوتی تھی کہ آلیان سے سامنا کم سے کم ہو۔ وہ جتنی دیر بھی اس کے سامنے رہتی اس کی ہوس زدہ نظریں اسے اپنے وجود کو چھیدتی ہوئی محسوس ہوتیں۔ وہ یہاں پڑھنے آئی تھی اور اپنی تمام تر توجہ اپنے مقصد پر مرکوز رکھنا چاہتی تھی۔
دوسری سب باتیں اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی تھیں۔ 3 ماہ اسی طرح چشم پوشی کرتے گزر گئے۔ آنٹی سعدیہ بہت کم گھر میں وقت گزارتی تھیں۔ ان کی سوشل ایکٹیویٹیز انہیں گھر سے باہر مصروف رکھتی تھی۔ انم کے آنے سے وہ گھر کی طرف سے بالکل بے فکر سی ہو گئی تھی۔ انکل فلک شیر بھی اپنے کام سے کام رکھنے والے ایک کم گو شخص تھے۔ اس کے ایف ایسی کرنے کے بعد یہاں سے کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جائے گی، تب تک اس کے گھر کے حالات شاید اس قابل ہو جائیں۔ اور پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ انم کا تمام تر ضبط اور مصلحتیں جواب دے گئیں۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ انم خوب دل جمعی سے پڑھ رہی تھی۔ اس کی نظر وال کلاک پر پڑی تو اس نے کتابیں بند کر دیں۔ اسی وقت دروازے کو کسی نے ہلکی آواز میں ناک کیا۔ وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگی اور دوبارہ دروازہ بجنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی عادت تھی کہ کمرے میں آتے ہی دروازے کو لاک کر دیا کرتی تھی۔ دروازے پر کسی نے دستک نہ دی تو اس نے پہلی دستک کو بھی اپنا وہم جانا اور سونے کی نیت سے لائٹس آف کرنے کے لیے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی۔ اچانک اس کی نظر دروازے کے پاس زمین پر پڑے ہوئے ایک سفید رنگ کے لفافے پر پڑی، جو یقیناً کسی نے دروازے کے نیچے سے سرکا کر کمرے میں داخل کیا تھا۔ اس نے دل کی بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکن کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ لفافہ اٹھا لیا۔ لفافہ بڑے سائز کا اور وزنی تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اس کے اندر ایک میگزین رکھا دکھائی دیا۔ اس نے وہ میگزین باہر نکال لیا۔ اس کے رنگین سر ورق پر نظر پڑتے ہی دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ ایک غیر ملکی لڑکی لباس سے بے نیاز بےہودہ پوز میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ صفحے پلٹتی گئی اور اس کی حالت غیر ہوتی گئی۔ یہ پورن تصاویر پر مبنی ایک غیر ملکی میگزین تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے میگزین کو واپس لفافے میں ڈالا اور لفافہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ مذموم حرکت سوائے آلیان کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس گھر میں رہنے والے باقی 2 مکینوں کے بارے میں وہ ایسا ویسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ رات انم کے لیے طویل ترین ثابت ہوئی۔ پوری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی، مگر نیند تھی کہ آ کر نہیں دے رہی تھی۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ اسے بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار تھا تاکہ وہ یہ میگزین آنٹی سعدیہ کے آگے رکھے اور وہ اپنے ہونہار بیٹے کے کرتوتے روح سیاہ کے متعلق باخبر ہو سکے۔ حالت اضطراب میں وہ بار بار اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ دل تو اس کا یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی آنٹی سعدیہ کے پاس جائے اور اسے اس ساری صورتحال سے آگاہ کرے، مگر اس وقت جانا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہاں انکل فلک شیر بھی موجود ہوتے اور ان کی موجودگی میں یہ ساری بات کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ اسے ہر حال میں صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ آلیان اس حد تک گر جائے گا یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ پانی اب سر کے اوپر سے گزرنے لگا تھا۔ اب خاموش رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ صبح ہونے کے بعد بھی وہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ اسے انکل فلک شیر کے گھر سے جانے کا انتظار تھا۔ 9:30 بجے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ بیگم سعدیہ 10 بجے سے پہلے گھر سے نہیں نکلتی۔ حسب توقع وہ لاؤنج میں بیٹھی آج کا تازہ اخبار دیکھ رہی تھی۔ تم آج کالج نہیں گئی؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اور میرے کالج نہ جانے کی وجہ طبیعت کی ناسازی نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ وہ ان کے قریب پہنچ گئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ ان کی طرف بڑھایا۔ کیا ہے اس کے اندر؟ ان کی سوالیہ نگاہیں انم کے چہرے پر جمی تھیں۔ خود ہی کھول کر دیکھ لے۔ وہ ان کے پاس دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیگم سعدیہ نے لفافہ کھولا، اس کے اندر سے میگزین نکالا اور میگزین کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے میگزین کو واپس لفافے میں ڈال کر ٹیبل پر پٹخا۔ کیا ہے یہ سب اور مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ کہاں سے لیا تم نے یہ فحش مواد؟ وہ غصے سے پھنکار رہی تھیں۔ یہ میرا میگزین نہیں ہے بلکہ کسی نے رات کو میرے کمرے میں دروازے کے نیچے سے اسے مجھ تک پہنچایا۔ کس نے پہنچایا؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ میں معافی چاہتی ہوں آنٹی جی، مگر مجھے آلیان پر شک ہے، بلکہ یقین ہے کہ اسی نے یہ کبھی حرکت کی ہے۔ انم کا لہجہ پرسکون تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ تم آلیان پر کتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ وہ بھلا یہ فوش میگزین تمہارے کمرے میں کیوں پھینکے گا؟ یہ میں نہیں جانتی، مگر اس کے سوا کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ تم اتنے یقین سے یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو؟
کیونکہ اس کی حرکتیں اور سلوک شروع دن سے میرے ساتھ انتہائی تھرڈ کلاس اور عامیانہ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے کبھی اس کی شکایت نہیں لگائی، ہمیشہ اسے اگنور کرتی رہی۔ میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، مگر رات کو تو اس نے حد ہی مکا دی۔ اب آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انم کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ پہلی بار بیگم سعدیہ کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے۔ میں ابھی عالیان سے پوچھتی ہوں، وہ اونچی آواز میں عالیان کو پکارنے لگیں۔ انم سوچنے لگی کہ عالیان تو اس وقت تک کالج جا چکا ہوتا ہے، تو پھر آنٹی سعدیہ کیوں اسے پکار رہی ہیں؟ مگر جب چند منٹوں بعد ہی وہ آنکھیں ملتا ہوا سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا تو اس کے خیال کی نفی ہو گئی۔ یہ خود بھی رات بھر انتشار کا شکار رہا ہے۔ اس کی لال انگارہ آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ وہ بھی رات بھر ٹھیک سے سو نہیں سکا۔ یہ میگزین تم نے انم کے کمرے میں پہنچایا تھا؟ سعدیہ نے وہ لفافہ عالیان کی طرف بڑھایا۔ عالیان نے لفافہ پکڑ کے میگزین باہر نکالا، مگر سر ورق دیکھتے ہی واپس لفافے میں ڈال دیا اور لفافہ میز پر ڈال دیا۔ نہیں ماما، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کا لہجہ احتجاج لیے ہوئے تھا اور وہ شرر بار نگاہوں سے انم کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر انم کو اس بات کا پختہ یقین ہے کہ یہ حرکت تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ کمال ہے، اور آپ نے اس کے یقین پر یقین کر لیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے ماما۔ اس کا لہجہ احتجاج لیے ہوئے تھا۔